ارے رضیہ، او رضیہ، کمبخت کہاں دفع ہو گئی؟ نسیمہ نے پتیلے کو پوری قوت سے مانجتے ہوئے چیخ کر اپنی 8 سالہ بیٹی کو پکارا۔ لان میں فٹ بال سے کھیلتی رضیہ ماں کی آواز سنتے ہی ہڑبڑا کر باورچی خانے میں دوڑی چلی آئی۔ کلموہی، بار بار کہاں مر جاتی ہے؟ چل برتن لگا کھانوں میں، اب ادھر ادھر ہوئی تو سر پٹک دوں گی تیرا۔ نسیمہ کی آواز ہر وقت غصے میں بھری رہتی تھی۔ کب یہ بھی دغا دے جائے، اس ڈر سے میں بھی زیادہ اس کے متھے نہیں لگا کرتی تھی۔ اس نئی آبادی میں آئے ہوئے ہمیں صرف 2 ماہ ہی ہوئے تھے اور تب سے 3 کام والیاں آئیں اور 2-4 دن کام کر کے چلتی بنی۔ شاید خطا ان کی بھی نہ تھی، کیونکہ خب تو مجھ پر سوار تھا کہ نئے گھر کی نقشے میں کوئی کسر نہ رہے۔ باتھ روم کے نل چمکیں، کچن کا سنگ مرمر دمکے اور ہر شیشہ شفاف ہو جیسے ہوا میں معلق۔ سو ہر دم کام والیوں کے سر ہوئے رہتی۔ میں خود اپنے معیار کے غلام بنی ہوئی تھی۔ اف شبو، یہ سنک کا نل چمک کیوں نہیں رہا؟ دوبارہ مانجو۔ ہائے سکینہ، غضب خدا کا پوچھا لگاتے ہوئے کیا ہاتھ لرز رہے ہیں؟ پورا لاؤنج پچ پچ کر رہا ہے۔ کئی بار سمجھایا ہے تمہیں کہ خشک کپڑا ضرور مارا کرو ورنہ نئے ٹائلوں پر داغ پڑ جائیں گے۔ صفیہ، دیکھو گندے ہاتھوں سے کھڑکی کو مت چھوا کرو، اسپرے مار کر اخبار سے صاف کرو، مجھے چمکتا ہوا نظر آئے۔ قصور میرا بھی نہیں، پوری زندگی شہر کے ایک عام سے علاقے کی ایک تنگ گلی کے چھوٹے سے مکان میں گزار دی۔ میاں بیوی دونوں نوکری کرتے رہے، بچے پالتے رہے اور ہر ماہ تنخواہ کا بڑا حصہ اس خواہش میں پس انداز کرتے رہے کہ ایک دن شہر کے وسط میں بڑا سا گھر لیں گے۔ لیکن جب اچھا وقت آیا تو شہر کے اچھے علاقے میں زمین کے بھاؤ آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ آخرکار تھک ہار کر مضافات کی ایک نئی سوسائٹی میں 600 گز کا گھر لے لیا تو یوں لگا جیسے خواب پورا ہوا۔ لان، کشادہ کمرے، باتھ ٹب اور اٹالین کچن، سب اپنی پسند کا۔ لیکن ہم جیسے لوگ جو تنگ گلیوں کے چھوٹے گھروں میں جیتے ہیں، جب بڑے مکانوں میں آ بستے ہیں تو ان کی وسعتوں سے زیادہ ان کی چمک دمک پر مر مٹتے ہیں۔ ہر چیز کو چمکتا دمکتا دیکھنے کی ضد ہمیں بے رحم بنا دیتی ہے۔ اب اللہ اللہ کر کے یہ چوتھی کام والی نسیمہ تھی۔ میری اس خوبصورت سی دنیا میں وہ غنیمت تھی کہ پچھلے 20 دنوں سے ٹکی ہوئی تھی، اس لیے میں بھی اس کے کام میں زیادہ مین میخ نہیں نکالتی تھی اور اس کے غصے کو بھی نظر انداز کر دیتی تھی۔ نسیمہ روز برتن مانجتے، فرش رگڑتے، جھاڑو مارتے مسلسل منہ ہی منہ میں بڑبڑایا کرتی تھی جیسے کسی کو کوس رہی ہو۔ میں چونکہ 3 کام والیوں کی ڈسی ہوئی تھی تو پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی تھی۔ وہ 7 والی کچی بستی میں اپنی بیٹی رضیہ کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتی تھی۔ وہاں ایک چھوٹے سے چھپر میں چند جانوروں کو بھی پال رکھا تھا۔ ایک کتیا جو اکثر نسیمہ کے پیچھے پیچھے میرے گھر تک آ جاتی اور باہر دروازے کے باہر چپ چاپ بیٹھی رہتی جب تک کہ نسیمہ واپس نہ لوٹتی۔ کچھ دن بعد سوسائٹی کی دوسری خواتین سے گپ شپ کے موقع پر ایک تلخ حقیقت کا انکشاف ہوا۔ نسیمہ اور اس جیسے کئی خاندان دراصل اس زمین کے پرانے باسی تھے۔ اس وقت جب یہاں ہرا بھرا جنگل ہوا کرتا تھا، ایسا گھنا جنگل جہاں پرندے، بندر، ہرن، جنگلی بلیاں اور موسمی مہمان پرندے گھنے سایہ دار درختوں کے سائے میں بسیرا کرتے تھے۔ اور پھر ایک دن مشینوں نے آ کر سب کچھ ہڑپ کر لیا۔ ایک ہفتے میں پوری فطرت کو مٹی میں دفن کر دیا گیا۔ سرسبز جنگل جوں ہی چٹیل میدان میں تبدیل ہوا، اس کی جگہ ہزاروں کی تعداد میں کنکریٹ اور پتھروں کی سلوں سے بنے وسیع اور عریض محل تعمیر ہونے لگے۔ پہلے تو میں نسیمہ کی بڑبڑاہٹ سنی انسنی کر دیا کرتی تھی، لیکن جب سے مجھے جنگلات کے قتل کی کہانی اور اس جگہ کی پرانی حقیقت کا علم ہوا، مجھے اس کی کہانی جاننے کا اشتیاق بڑھ گیا اور میرے کان اس کے ہر لفظ کی طاق میں رہنے لگے۔ ایک دن نسیمہ پھٹ پڑی۔ باجی، آپ نہیں سمجھ سکتی، اس سنگ مرمر کی دنیا نے ہماری سادہ سی غریب دنیا کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ میرا بیمار شوہر تو اسی صدمے میں دنیا سے چلا گیا کہ اب کہاں جگہ ملے گی اور کہاں کیسے گھر بنا پائیں گے۔ میں نسیمہ کے آگے 2 بول بھی نہ بول سکی۔ کچھ لمحے ساکت کھڑی رہی، لیکن پھر دنیا داری کے جھمیلوں میں ایسی الجھی کہ چند ہی روز میں سب کچھ بھول بھال گئی۔ ہمیں اس نئی بستی میں آئے محض 1 سال ہی گزرا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں کی آبادی دوگنی کیا 3 گنا بڑھ چکی تھی۔ یعنی یہ ہاؤسنگ اسکیم ایک کامیاب منصوبہ تھی۔ گھر کے پیچھے جو بقیہ جنگل بچا تھا وہ میری تسلی کا آخری سہارا تھا۔ ہر کھڑکی سے ہرے بھرے درختوں کا نظارہ، ہر صبح پرندوں کی مسحور کن چہچہاٹ، ٹیرس پر باجرا اور پانی رکھنا، بچوں کے ساتھ چائے پیتے ہوئے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونا، یہی میری زندگی تھی۔ اس گھنے سرسبز جنگل میں بندر، لومڑیاں، گلیریاں، چکور، نیل گائیں، جنگلی بلیاں، ہدہد، کوئل، کتے، سب کا بسیرا تھا۔ قدرت کو جیتے دیکھنا کتنا مسحور کن تھا، مگر یہ سکون عارضی نکلا۔
कुछ दिनों से जंगल में गैर मामूली आमदोरफ्त दिखाई देने लगी थी। एक दिन खबर आई कि सोसाइटी का फेज 2 आ रहा है। जगह जगह फेज 2 के कद आवर बिलबोर्ड्स लगने लगे। फिर एक दिन रोबोट नुमा इंसान आए, क्रेनें, बिल्डोजर और कागजी नक्शे लेकर, और फिर वही मशीनों की गरजदार आवाजें। उस सुबह जब खिड़की से झांका तो जमीन कांप रही थी। दरख्तों का कत्लेआम जारी था। परिंदों के घोंसले बिखर गए, अंडे जमीन पर फच फच गिरे और रेजा रेजा हो गए। चिड़िया बेसिमत इधर फड़फड़ाई और उधर चिल्लाई। बंदरों के गौल खुखियाते हुए जिस दरख्त पर डेरा जमाते, आन ही आन में इस शजर के सीने पर आरी फिर जाती। बंदर शजर दर शजर, डाली दर डाली उचकते जाते, नोहा करते जाते। गीदड़ लोमड़िया बदहवास होकर कभी आगे पीछे दौड़ते तो कभी रुक कर चीखते चिल्लाने लगते। बिल्लियाँ, कुत्ते, चरिंद परिंद, चौपाए सब बौखलाए घबराए जान बचाने के वास्ते कभी इधर छुपते कभी उधर, पर कहीं जान की अमान ना पाते। परिंदों और जानवरों की आहोजारी ने पूरे इलाके में हशर बर्पा किया हुआ था और जालिम इंसान खामोशी से एक और मक्तल तैयार कर रहा था। एक और जंगल, एक और पनाहगाह और कितनी ही जिंदगियों का कत्ल। सिर्फ एक हफ्ते में पूरी फितरत को सफाई हस्ती से मिटा दिया गया, जमीन बराबर कर दिया गया अपने ख्वाबों के महल बनाने के बदले। नसीबा अब मेरे घर की सफाई ही नहीं करती, वो मेरे ज़मीर की झाड़ पूंछ करती है। हर बार जब मैं अपने खिड़कियों के चमकते शीशे देखती हूँ तो मुझे इन शीशों में कत्ल होते दरख्त, बिखरते घोंसले, कुचले हुए परिंदों के अंडे, मसले हुए बच्चे, मातम करते बंदर और तड़प कर इधर उधर भटकते जंगल के तमाम जानवरों की शबीहें नजर आती। मेरे घर के शीशे अब भी चमकते हैं, लेकिन मेरे दिल की खिड़कियां धुंधला गई हैं। नसीमा अब भी रोज आती है, बर्तन मांजती है, फर्श रगड़ती है और मुंह ही मुंह में कुछ न कुछ बड़बड़ाती है। अब मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ बड़बड़ा नहीं रही, वो मातम कर रही है। और इसकी वही कुतिया अब भी गेट के बाहर बैठती है, वफादारी, मासूमियत और बे आवाज़ एहतजाज की अलामत बनकर।